یہاں پہ آئرن مین کے نام سے کوئی آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہلو ہلو، ہلو غالب بھائی، کیا حال ہے، کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں. زبردست. ہاں جی، کیا بات کریں گے؟ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ ہم ہیٹ سپیچ اور فریڈم آف سپیچ میں ڈفرینس کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو جاننا چاہ رہا ہوں اس معاملے میں. چلیں آپ بھی اپنا آئیڈیا تو بتائیں نا. میں نے اس میں جو مطلب میرے جو ناقص علم ہے اس میں مجھے یہ بھی جاننے کو ملا کہ فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ فریڈم آف اوفینڈ کے بغیر جو ہے وہ فضول ہے. لیکن اس فریڈم اچھا، آف اوفینڈ کی جو لمٹ ہے وہ کون سیٹ کرے گا؟ فریڈم آف فینڈ کی لمٹ تو سیٹ نہیں ہے آلریڈی. کیسے، مطلب یہی تو میں جاننا چاہ رہا تھا. چلیں آپ دیکھیے، کیا سمجھتے ہیں، قرآن جلانا فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا نہیں ہے؟ آئی ایم این ایتھیسٹ، وہ پرابلم نہیں ہے، بالکل چلیں وہ بتائیں تو فریڈم آف صحیح نا، کیا ایکسپریشن ہے. فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ نہیں ہے قرآن جلانا؟ جی، وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کیا چاہتا ہے؟ فریڈم آف ایکسپریشن یعنی اگر میں کوئی آؤٹریجس چیز کر رہا ہوں ایسی ہاں جی، جس سے آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی فریڈم کسی طرح سے خراب نہیں ہوتی، جی تو جی مجھے پورا فریڈم ہے پھر میں وہ کام کر لوں. جیسے فرض کریں کہ اگر کوئی قرآن جلاتا ہے تو اس سے کوئی مسلمان کی زندگی پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا. ٹھیک ہے، جی. کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر سویڈن میں قرآن جل رہا ہے تو پاکستان کے مسلمانوں کی زندگی پہ کیا فرق پڑ رہا ہے، بتائیں مجھے. کیا ان کے کوئی بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں وہ انڈرمائن ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے؟ کوشچن یہ بنتا ہے. تو ایک اور بھی بات ہے کہ لوگوں کو بھی فریڈم آف ایکسپریشن میں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کہ اگر میرے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں گاڑیاں جلانے نکل جاؤں، میں مکان جلانے نکل جاؤں، میں لوگوں کو موب لنچ کرنے نکل جاؤں. نہیں. ہاں ٹھیک ہے، اگر کسی نے آپ کے مذہب کے خلاف پروٹیسٹ کیا تو آپ اس کے خلاف پروٹیسٹ کر لیں، مگر آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک انگلی بھی لگائیں، کیونکہ اس نے آپ کو انگلی نہیں لگائی. اگر وہ آپ کو انگلی لگائے گا تو وہ ویسے ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ قرآن اگر جلتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت محمد کے اگر کارٹون بنتے ہیں تو کسی مسلمان کا کون سا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو وائلیٹ ہوتا ہے؟ یہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے. اور کوئی فنڈامنٹل رائٹ نہیں جو ہے نا وہ وائلیٹ ہوتا، کوئی ان کا پرسنل سپیس نہیں انویڈ ہوتا. ٹھیک ہے، ان کی آئیڈینٹی کوئی خراب نہیں ہوتی، ان کے خلاف کوئی ایسا چیز نہیں بنتی کہ جس کی وجہ سے ان کے بچے سکول نہ جا سکیں، ان کو گروسری خریدنے میں مسئلہ ہو اور بہت سی چیزیں ہوں. مگر دوسری طرف اسلام کی طرف سے یا کسی بھی دنیا کے دوسرے ریلیجن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ڈسٹرب ہوتے ہیں. پاکستان میں احمدیوں کے فنڈامنٹل رائٹس پورے جو دنیا میں کسی بھی انسان کو یو این چارٹر آف ہیومن رائٹس کے مطابق فنڈامنٹل رائٹس دیے جاتے ہیں، وہ احمدیوں کو نہیں ملتے. وہ اپنے آپ کو جو وہ خود کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے جو کہ ان کے مذہب کا بیسک عقیدہ ہے. وہ کیا وہ مسجد نہیں بنا سکتے، وہ السلام علیکم تک نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ قرآن جلانے سے مسلمانوں کے ان فنڈامنٹل رائٹس پہ ناروے میں، سویڈن میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں، کچھ کچھ نہیں. ہاں، نہیں. بالکل ٹھیک. اگر کوئی مسجد گراتا ہے، مسجد کو گراتا ہے تو پھر ایک علیحدہ بات ہے. نہیں، ٹھیک ہے، مسجد اگر آپ خرید کے گرا رہے ہیں تو آپ کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے ہاں نا، نہیں، یہی جس طرح یہاں ٹیکنیکلی یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں، ہاں اگر اچھا، جو آپ کے میں آپ کی بات کا میں بھی جواب دیتا ہوں. ایک جی جی مطلب میرا پوائنٹ آف ویو لے لیجیے اس میں. دیکھیے، جو لمیٹیشن ہے یہ سیٹ کرتی ہے آپ کی سوسائٹی، آپ کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں آپ کی سوسائٹی کے علیحدہ اپنا وہ انہوں نے سیٹ کر رکھے ہیں. اگر آپ کسی ویسٹرن کنٹریز میں رہ رہے ہیں انہوں نے علیحدہ کر رکھے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جی جی بائی انڈیویجول میں آؤں گا بات کرنے کے مطلب کہ انڈیویجویلٹی پہ میں آ جاؤں گا جس طرح آپ ہیں. جی ٹھیک ہے نا.
آپ جس سچویشن میں ہوں گے، یعنی کہ اگر آپ کسی جو 4 مسلمان پاکستانیوں سے بات کر رہے ہیں تو آپ اس بات کو ان کی کیپیسٹی کو سمجھتے ہوئے آپ کو اپنی لمیٹیشن رکھنی پڑے، جی ٹھیک ہے؟ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جن سے میں ان تک پہنچ سکوں، ان کے ساتھ میں لگاتار کانورسیشن میں رہ سکوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک دن میں یہ چیزیں چینج نہیں ہو جائیں گی، تو اس لیے آپ کو یہ جو اپنا لمیٹیشنز ہیں یہ آپ کو اپنی سچویشن کے مطابق رکھنی پڑتی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی سچویشن میں اب اگر آپ وہ کہیں پاکستان میں آپ کسی اپنا لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پوسٹ لگائی ہے جناب وہ محمد کی ماں، محمد کی بہن، تو think about it my friend, you will be lynched in no time، ٹھیک ہے نا؟ Yes. ہاں اور ہمیں اگر ساتھ یہ بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ پاکستان اور لاہور میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل بالکل سو ہمیں بینگ سمارٹ رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انسٹیڈ آف جذباتی ہونے کو، نہیں جی وہ تو اس کو یہ نہیں مانتے، ہم اس کی لمیٹیشن کیسے مانیں، وہ نہیں، ہمیں پتا ہے کہ وہ کہاں کیا سوچ رہے ہیں، آپ لیڈر ہیں تو یہاں تک پہنچے ہیں تو آپ کو پتا ہے، آپ کے پاس برڈ آئی ویو ہے، آپ کو پتا ہے کہ ان کی سوچ کہاں تک لمیٹڈ ہے. اب آپ نے ان کی سوچ کے جنگل میں منوور اراؤنڈ کر کے درمیان میں پہنچنا ہے، آپ کو منوور اراؤنڈ کرنا پڑے گا، وہ منوور اراؤنڈ نہیں کریں گے، آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ میں، آپ کو اپنے طریقے میں جی بہت زیادہ چینجنگز لانی پڑیں گی، سچویشن کے مطابق رہنا پڑے گا، اور بی سمارٹ اباؤٹ. جی ویری ویل. دوسرا میں اس چیز پہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے سوشلزم کے بارے میں کیا ویوز ہیں؟ سوشلزم کے بارے میں یہ اب ایک بڑا لمبا کوشچن ہو جائے گا، مگر میں آپ کو ایک بات پہلے جو کلیئر کرنے والی تھی نا وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں، وہ یہ بھی تھی جی کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ایک سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرنا چاہیے. میک شور کون کرتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ایگزسٹ کرے؟ وہ اسٹیٹ اور اس کے لاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو شخص فریڈم آف ایکسپریشن کیا اسے کہتے ہیں پریکٹس کرتا ہے، اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے. جیسے اس شخص نے قرآن جلا دیا سویڈن کے اندر، اور اسٹیٹ نے اسے پروٹیکشن دی کہ ہاں تم جلا لو، ٹھیک ہے؟ اب اس نے قرآن جلا دیا، اس نے کسی مسلمان کو ہرٹ نہیں کیا. مسلمان اس پہ پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں مگر یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ جی اس شخص کو سزا دی جائے، کیونکہ اسٹیٹ کے فریڈم آف ایکسپریشن کے لاز جو ہیں وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں، وہ کسی بھی اور بک کو جلانے کی بھی اجازت دیتے ہیں. باقی کمیونزم یا سوشلزم والی بات، یار سوشلزم جو ہے وہ ایک آئیڈیا ایسا ہے جو کہ جس نے دنیا میں کنٹریبیوٹ کیا، ٹھیک ہے؟ مگر اگر آپ یہ سمجھیں کہ سوشلزم اپنی انٹائرٹی میں یا کمیونزم کی شکل میں اپلائی دنیا میں کریں تو کوئی اچھے رزلٹ نکلتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے کہ اچھے رزلٹ نہیں نکلے، ٹھیک ہے؟ تو سوشلزم کے جو کافی سارے آئیڈیاز ہیں وہ آلریڈی کیپٹلزم میں انکارپوریٹ ہو چکے ہیں، جیسے فری ہیلتھ کیئر، فری ایجوکیشن، ٹھیک ہے؟ فری ایجوکیشن، اور اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں، ویج ریٹس، اور یہ سب کچھ سوشلزم کی طرف سے ہی آیا ہے کیپٹلزم میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آئیڈیا صحیح. کیونکہ میرے خیال سے جو میں سمجھا ہوں، علامہ غلام احمد پرویز صاحب انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مارکس کے ٹوٹل نظریات کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہی وہ ایک مارکسی نظریہ ان کی وہ ساری کتابوں میں جھلکتا ہے. ہاں میں نے پرویز کو کوئی زیادہ پڑھا نہیں ہے، مگر دیکھیں یہ یاد رکھیے گا کہ 20th سینچری کے تقریباً 1970-80 تک لوگ جتنے بھی تھنکرز تھے دنیا میں جی وہ سوشلسٹ آئیڈیاز سے بہت زیادہ متاثر تھے. آج بھی بہت سارے تھنکرز سوشل آئیڈیاز سے بہت سوشلزم کے آئیڈیاز سے بہت متاثر، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، چلتے ہیں پھر ہم. سر اوکے ایک چیز، تھینک یو. لاسٹ چیز، جس طرح آپ نے سوشلزم میں بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپلائی ہو چکی ہیں، کیا کیپٹلزم میں بھی ایسا کچھ اچھا ہے جو اپلائی ہونا چاہیے؟ اس کے کیپٹلزم میں جو مقابلے میں گورنمنٹ اپنی ڈیوٹیز سٹیزنز کو آؤٹ سورس کرتی ہے نا، وہ سوشلزم میں یا کمیونزم میں نہیں ہو سکتا، اور وہ آلریڈی اپلائیڈ ہے. کیپٹلزم جو ہے نا وہ ایک ایوالونگ سسٹم ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. سوشلزم جو ہے نا وہ ایک ایوالونگ سسٹم نہیں ہے، اس طرح سے ایوالو ہوا ہے
मगर सोशलिज्म का एक और प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा नजर आया या कम्युनिज्म का वो ये है कि हमेशा डिक्टेटर्स को स्पेस दे देता है, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, चलें, ये एक लंबी बहस है इसमें, अभी मैं नहीं पढ़ना चाह रहा, और भी कॉलर्स हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।